انڈیا اپنا اثر بنگلہ دیش میں کھوئے گا اور چین کے اثرات وہاں پر بڑھیں گے، اور اب یہ صورتحال ہوگی کہ وہاں پہ اسلامائزیشن کی قوتیں جو ہیں وہ بڑھیں گی۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ بھارت کا اثر وہاں کم ہوگا، بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات جو ہیں اس بہتر ہونے کی امید ہے، بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات کمزور ہوں گے، چین کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ بڑھیں گے۔ امریکہ جو وہاں پر چائنیز کنٹینمنٹ کے لیے جو پالیسی بنا رہا تھا وہ کمزور ہوگی۔ بنگلہ دیش کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں کی جو وزیر اعظم حسینہ واجد ہیں وہ مستعفی ہو چکی ہیں، اب وہاں کی جو آرمی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بری حکومت کے لیے لائحہ عمل جو ہے وہ لے کے آئیں گے، اور اب علامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے میں پوچھتی ہوں کہ علامہ صاحب یہ جو ساری تبدیلیاں بنگلہ دیش میں ہو رہی ہیں اس کے جو علاقائی ممالک ہیں ان کے اوپر کیا جو ہے اثر انداز یہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی علامہ صاحب۔ نائب، یہ جو بنگلہ دیش کی جو تبدیلی ہے یہ بہت اہم تبدیلی ہے۔ 1971 کے بعد بنگلہ دیش میں ایک بہت زبردست قسم کی قوم پرستی کی تحریک جو ہے وہ چلی، جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا، بنگلہ دیش بنا، اور اس میں یہ ہے بنگالی قوم پرستی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھی۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد بنگلہ دیش میں قوم پرستی کی جو بہت بڑی تحریک تھی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے اندر یا مسلم بنگال کے اندر جو مشرقی بنگال کہلاتا ہے، وہاں پر گزشتہ 100 برس سے جو ایک مسلم تحریک جو تھی، جو اسلامزم وہاں پہ چل رہا تھا، وہ بہت حد تک کمزور ہو گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو بنگلہ قوم پرستی تھی وہ باہر آ گئی تھی، اور اس بنگلہ قوم پرستی کا مظہر جو تھا اس کو ریپرزینٹ جو کر رہی تھی وہ عوامی لیگ کر رہی تھی، شیخ مجیب الرحمان اور حسینہ واجد جو ان کی بیٹی ہے۔ لیکن حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جو ایک کام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے وہاں پر جو موجود اپوزیشن تھی اس اپوزیشن کو جوڑ دیا پاکستان کے فوج کے ساتھ، کہ پاکستان کی فوج نے وہاں پر جو قتل و غارت کی تھی اپوزیشن کو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ تمام میرے مخالفین وہ ہیں جو بنیادی طور پر پاکستان کی فوج کے ساتھی تھے، لہذا جتنے اسلامائزیشن کا جو عمل تھا وہ وہاں رکا ہوا تھا، اور جو اسلامی جماعتیں تھیں، مثال کے طور پہ جماعت اسلامی، اس کے 80 سال کے لوگوں کو سزائے موت دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے کولابوریٹ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو حملہ آور ہوئے تھے وہاں پر۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور کام بھی کیا، اس نے یہ کیا کہ وہ جو بنگلہ قوم پرستی اور بنگلہ میں جو مسلح گروہ جو بنے تھے، جس طرح وہاں پر وہ جو ان کی وہ تنظیمیں تھیں جو پاکستانی فوج کے ساتھ لڑتی رہیں، ان کو انہوں نے پولیٹکس میں اوپر لائے۔ اب اس نے یہ کیا کہ ان تنظیموں کے لیے ایک مختلف اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں ایک کوٹا مقرر کیا کہ اتنا 30% کوٹا صرف انہی خاندانوں کے لوگوں کے لیے ہوگا جن خاندانوں نے جو ان کی وار آف لبریشن جو تھی اس کے اندر ہی حصہ لیا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ باقی جو 70% جو ہے ان میں باقی لوگ بھی آ سکتے ہیں، لیکن 30% وہ تھے جو بغیر کسی میرٹ کے جو ہیں وہ اس میں آ گئے۔ یہ ایک تحریک جو ایسی تھی اس میں طالب علم جو ہے وہ سامنے آئے، اور طالب علموں کی بہت خوفناک تحریک چلی، اس تحریک کے نتیجے میں وہ چلے گی۔ اب آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اس کے علاقائی ممالک پر دیکھیں، بنگلہ دیش جس دن سے بنا ہے اس سے لے کے آج تک بنگلہ دیش کی سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، اور جتنی اس کی ٹریڈ ہے وہ وایا انڈیا ہے، لیکن اس کے اندر چین کا اثر و رسوخ بھی ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چونکہ چین کی کنٹینمنٹ اس علاقے میں بنگلہ جو ہے یہ سارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا، اس میں چائنا کو کنٹین کرنے کی جو امریکن پالیسی تھی، اس پالیسی کے اندر انڈیا جو تھا وہ بہت زیادہ اس کا ساتھ دے رہا تھا، اور اسی طرح بنگلہ دیش بھی۔ لیکن بنگلہ دیش کے چونکہ چین کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات تھے۔ اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیا اپنا اثر بنگلہ دیش میں کھوئے گا اور چین کے اثرات وہاں پر بڑھیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں
ایک عمل جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اب بنگلہ قوم پرستی کی جگہ پر وہاں پر اسلامائزیشن کی جو قوتیں ہیں، جو دایاں بازو جسے ہم کہتے ہیں، مذہبی دایاں بازو، وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. یعنی اس وقت بھی یہ حالت ہے کہ وہاں جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو مسجدوں میں نہیں بلکہ گلیوں اور بازاروں کے اندر جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک لوگ اپنی پگڑیاں بچھا کے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، گلیوں میں اور سڑکوں پر. مسجد خالی مسجد نہیں، مسجد کی آواز جہاں تک جاری ہے وہاں پر. تو یہ وہاں پر ہے، اور اب یہ صورتحال ہوگی کہ وہاں پہ اسلامائزیشن کی قوتیں جو ہیں، جو طاقتیں ہیں، وہ بڑھیں گی. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ بھارت کا اثر وہاں کم ہوگا اور چین شاید اپنا اثر جو ہے وہ زیادہ ڈالے. اس میں ایک اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے، خالدہ ضیاء جو ہے، اس کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، اور خالدہ ضیاء پر یہی الزام لگتا تھا کہ وہ بنگال میں جن لوگوں نے مارا ہے پاکستان اور فوج وغیرہ خالدہ ضیاء ان کا ساتھ جو ہے وہ دیتی. اگر خالدہ ضیاء دوبارہ وہاں وزیر اعظم بن جاتی ہیں، جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، تو پھر بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات جو ہیں اس بہتر ہونے کی امید ہے، اور بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات کمزور ہوں گے، چین کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ بڑھیں گے، اور امریکہ جو وہاں پر چائنیز کنٹینمنٹ کے لیے جو پالیسی بنا رہا تھا وہ کمزور ہوگی. ناظرین، جو اس ٹائم بنگلہ دیش کی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن اس میں اچھی چیز یہ ہونے جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے چائنا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید اچھے ہوں گے، مستحکم ہوں گے، اور انڈیا کا جو انفلوئنس تھا وہ کم ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ.